أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان کے دعوے دارو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ بنا دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کوئی یہ کرے گا وہ سارے گھاٹے والے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک پہ موت آ جائے. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو وہ کہنے لگے اے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی مدت کی ڈھیل کیوں نہ دے دی. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ایسا ہوتا تو میں بھی صدقے خیرات کرنے لگ جاتا اور میں بھی نیکوکاروں سے ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ کسی جان کو ڈھیل نہیں دیں گے جب اس کی مدت مقررہ آ جائے. واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح خبردار ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. منافق کی زندگی پہ جھوٹ کا غلبہ ہوتا ہے. زبان سے کچھ کہتا ہے کرتا کچھ ہے. جو لوگ اپنے کہے کا پاس کرتے ہوں وہ حقیقی مرد ہوتے ہیں. جو ایسا نہیں کرتے وہ مرد کہلانے کے مستحق نہیں. اسی لیے
منافق بزدل بھی ہوتا ہے، کھل کے ایمان والوں کی سیدھی سادھی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ خفیہ خفیہ سازشیں کرتا رہتا ہے اللہ والوں کے خلاف۔ یہ دو اس کی عملی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اور دو اس کی فکری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ وہ دولت کے ڈھیروں کو عزت سمجھتا ہے، یہ کمزوری ہے۔ دولت تو ڈھلتا چھاؤں ہے، آج تھوڑا کل زیادہ، کل زیادہ آج تھوڑا، ختم بھی ہو جاتی ہے زندگی میں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ نہ ہو تو موت سے تو ختم ہونی ہی ہونی۔ جو چیز ختم ہو جانی ہے، بدلتی رہتی ہے، وہ طاقت کیسی؟ طاقت کا تو مطلب ہے کہ وہ طاقت ہو ہمیشہ، پھر تو وہ طاقت ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر وہ طاقت تو نہیں۔ تو وہ دولت کو عزت اور طاقت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اقتدار کو، چدراہٹ کو عزت سمجھتے ہیں، طاقت سمجھتے ہیں۔ یہ دو نظریاتی خرابیاں اور کمزوری ہوتی ہیں منافق میں۔ یہ تو کفر میں بھی ہے، جہاں کفر ہوگا وہاں یہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ ان کا کفر چھپا ہوتا ہے تو ان میں بھی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو کل کے سبق میں بیان ہوا کہ دولت عزت نہیں، اقتدار عزت نہیں، عزت اللہ کی جاگیر ہے۔ وہ اپنی جاگیر میں سے جسے چاہتا ہے کچھ نہ کچھ عزت دے دیتا ہے۔ اس کی دی ہوئی عزت ہی عزت ہوتی ہے۔ دولت وہ کسی کو عزت دینے کے لیے نہیں، بلکہ آزمانے کے لیے دیتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اقتدار بھی ایک آزمائش ہے۔ اسی لیے مومنوں کو اقتدار کی طلب کی بھی اجازت نہیں کہ اقتدار کے حصول کے لیے وہ محنت کرے، وہ دوڑ دھوپ کرے۔ نو، میرے مرشد صاحب فرماتے تھے جو لوگ اقتدار کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اگر انہیں مل جائے، تقدیر میں ہو کہ ملنا ہے انہیں، مل گیا، فیصلہ ہو۔ دوڑ دھوپ پہلے کر رہے تھے، سبحان اللہ، تو ان کو اللہ پھر ان کے اپنے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی۔ بڑا چاس ہی تنوں چلا ہوں تگڑا ہو جی۔ ہمارے ملک کے حکمران، ان کی حکمرانی تو مثال ہے اس کی، سب کچھ داؤ پہ لگا رکھا ہے۔ بیٹے مروا رہے ہیں، بیٹیوں کو مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں، خطروں میں ڈال رہے ہیں، الزامات کی بچھاڑ رہتی ہے۔
پھر بھی چھنتا اقتدار پھر دوڑ پڑتے ہیں، چھنتا اقتدار پھر دوڑ پڑتے ہیں، چھنتا اقتدار پھر دوڑ پڑتے ہیں۔ جی جن کو اس ملک میں حقیقی، اس ملک میں اصلی حکمران مانا جاتا ہے، ان کی حکمرانی بھی کیا ہے؟ وہ کوئی عزت تھوڑی ہے جی۔ جنرل ضیاء ایسا اچھا بھلا مسلمان بندہ، نمازی بندہ، اس کو کتنی گالیاں دی گئیں، آج تک دی جا رہی ہیں۔ عامر تھا، عامر تھا، عامر تھا، ڈکٹیٹر تھا، ڈکٹیٹر تھا، ڈکٹیٹر تھا۔ اسے عزت کہتے ہیں؟ یہ طاقت ہے؟ سبحان اللہ، یہ کوئی عزت نہیں۔ للہ العزہ، ان العزت للہ جمیعا۔ جی، عزت اسی کی، اللہ کی، اس کی جاگیر ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ جس کسی نے خدا بننے کی کوشش کی وہ ذلیل ہوا، وہ رسوا ہوا۔ اسے کہتے ہیں عزت جی۔ کوئی خود کوشش کرے پھر ذلیل ہوتا ہے، اور میں اور آپ اپنی ایمانی کمزوریوں کی وجہ سے کسی کو خدا بنانے لگے، معبود بنانے لگے، تو سارا زور لگا کے وہ ایک بت بنتا ہے، معبود نہیں بن سکتا۔ معبود بنانے سے نہیں بنتے، بت بنانے سے بنتے ہیں۔ معبود تو ہوتا ہی وہ ہے جو سب کو بنانے والا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی دوسرا بنائے وہ کیسے معبود ہو گیا؟ وہ تو ایک بت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا عزت اس کی جو سچا پکا معبود ہے۔ یہ کل کا سبق تھا۔ عزت اللہ کی جس سے اس کی حکمرانی اور معبودیت کوئی چھین نہیں سکتا۔ عزت اس کی۔ عزت اللہ کے رسول کی جس کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت منصب رسالت کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ اسے کہتے ہیں عزت۔ عزت پیغمبر کے سچے تابعداروں کی جی۔ جن سے یہ اعزاز کے نبی کے صاحب ہیں کوئی چھین نہیں سکتا۔ اسے کہتے ہیں عزت جی۔ دولت کیا عزت ہے؟ لیکن منافق سمجھتا ہے کہ دولت بڑی عزت والی چیز ہے، ہوتا بزدل ہے۔ دولت کے پجاری نے بزدل ہی تو ہونا ہے، اور کیا کرنا ہے جی؟ جھوٹ زندگی پہ غالب، دولت کا پجاری بزدل، سامنا نہیں کر سکتا کسی کا، چھپ چھپ کے
سازشیں، مکر، چلاکیاں، جھوٹی قسمیں، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے ڈھال بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والے کو بھی ڈھال کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ جھوٹی قسموں کو جھوٹ کی سزا سے بچنے کی ڈھال نہیں بناتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والا بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے جی مشکل سے بچنے کے لیے دولت وغیرہ کی ڈھال نہیں، وہ سچے صبر کو ڈھال بناتا ہے۔ مومن کی ڈھال اس کا سچا صبر ہوتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مجھے حفاظت میری کا ذمہ دار ہے اللہ، ایمان والوں کی حفاظت کا ذمہ دار جب وہ ذمہ دار ہے تو پھر اس کی طرف سے جو کچھ آئے صبر ہے۔ عزت کی حفاظت اس کے ذمہ ہے، مجھے کیا فکر۔ اگر کوئی بیماری ہے تو ٹھیک ہے صبر، اگر دشمن حملہ آور ہوتا ہے نئی طاقت مقابلے کی تو صبر ڈھال ہوتی ہے۔ جی مومن جب سچا صبر دکھاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ میں اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں۔ جی سبحان اللہ۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جی جب محبت کرتے ہیں صبر والوں سے تو پھر صبر والوں کو کافروں کے ہاتھوں ذلیل ہونے دیں گے؟ نہیں، جس سے محبت کرتا ہوں اس کی تکلیف تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتی، اسے کیسے میں کسی کو تکلیف پہنچانے دوں گا؟ خود چھوٹی موٹی آزمائشوں میں ڈالے تو یہ بھی اس کی رحمت کا ایک رنگ ہے جو مومنوں کے لیے وقف ہے۔ جی جو ظاہری تکلیف اس کی طرف سے آزمائش آتی ہے اس میں بھی جسے آزمایا جا رہا ہے وہ صاحب ایمان ہے تو یہ آزمائش اس کے لیے خیر ثابت ہوتی ہے، اندر بہتری ہوتی ہے۔ میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ بڑی تلقینیں آپ فرماتے ہیں، مصیبتوں میں صبر، مصیبتوں میں صبر، اور ایمان والوں کو کچھ نہ کچھ آزمائش تو ہوتی ہے۔
صاحب دل کہتے ہیں جتنا ایمان اتنی آزمائش. چھوٹے ایمان والوں کو، کمزور ایمان والوں کو تھوڑی آزمائش ہے. جن کے ایمان تگڑے ہیں انہیں آزمائشیں بھی تگڑی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کے حکموں کا انداز بھی یہی ہے، اور اس کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان کا انداز بھی یہی ہے. جتنی کسی کا ایمانی طاقت اتنی اس کی آزمائش. جی سبحان اللہ. حضرت مولانا حسین علی ہمارے پیر و مرشد، ساری جماعت کے اللہ کی رحمتیں ہوں لاکھوں اور کروڑوں. ان کا ایک عاشق تھا بابا، جاتا تھا وہاں حاضری دیتا تھا، ٹھہرتا تھا. ایک آدھ دفعہ مرشد اس کے ڈیرے پہ بھی آئے. یہ اسے اعزاز حاصل تھا. میرے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا. میری موج رہی ہے، عنایت اللہ شاہ کا بیٹا ہوں، پیار ملتے رہتے ہیں. وہ چونکہ حضرت صاحب کا مرید تھا تو پھر والد صاحب کے ساتھ بڑا تعلق تھا اس کا، پھر میرے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا، بڑی شفقت. تو ایک دن اس نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا کہ لگا حضرت صاحب یہاں میرے ڈیرے پہ آئے ہوئے تھے. میری عادت ہے کہ میں چھوٹی سی مسجد وہاں بنائی تھی اس نے اپنے ڈیرے پہ. صبح صبح اٹھتا ہوں، پانی بھرتا ہوں تاکہ وضو کرنے والے آئیں تو انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. پانی شانی بھر کے کوئی 2 رکعت پڑھ کے پھر اذان دیتا ہوں. تو حضرت صاحب ہمارے گھر آئے ہوئے تھے تو میں پانی وانی کے لیے اٹھا، لگ گیا اپنی محنت میں. تو مجھے کسی کی رونے کی آواز آئے. نظر کوئی نہ آئے کہ کون رو رہا ہے. بڑا میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی زخمی ادھر ادھر پڑا ہوا نہ ہو. کیا ہے؟ کوئی شے نہیں ملی مجھے. تو میں تلاش کرتے کرتے میں نے کہا کوئی ایسے لگتا ہے جیسے مسجد کے اندر کوئی رو رہا ہے. میں دروازہ کھول کے جا اندر داخل ہوا تو حضرت صاحب سجدے میں گرے رو رو کے میرا اللہ، میں وہ حسین نہیں ہوں، میں وہ حسین نہیں ہوں جسے تو نے بڑی آزمائشوں میں ڈالا تھا. میں وہ حسین نہیں ہوں، میں وہ علی نہیں ہوں جو حیدر کرار تھا. میں تو کمزور سا بندہ ہوں، گھر والوں نے میرا نام حسین علی رکھ دیا. اللہ مجھے بڑی آزمائش میں نہ ڈالنا، میں اس قابل نہیں ہوں، میں وہ حسین نہیں ہوں. جی جیسا ایمان ویسی آزمائشیں بتانے یہ چلا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی خیر کا سما ہوتا ہے. جی یہ بھی اللہ کی طرف سے خیر کا سما ہوتا ہے مومنوں کے لیے. کافروں پہ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ خیر کا سما نہیں ہوتا، وہ تو ان کے لیے مصیبت ہوتی ہے. لیکن مومنوں کے لیے آنے والی تکلیفیں جو رب کی طرف سے آتی ہیں وہ خیر کا سما ہوتی ہے. مرشد سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تلقینیں کرتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، صبر کیا کرو صبر کیا کرو. آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب آئی ہے؟ صحابہ تھے، ان کا اپنا ہی محبت کا انداز تھا.
بہانے بہانے سے بات لمبی کرتے تھے کہ رسول اللہ اس بہانے بولتے رہیں گے، ان کے منہ سے نکلے موتیوں سے ہم دل کی جھولیاں بھرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے جسمانی تکلیف اور دکھ اس وقت سب سے زیادہ ہوا تھا جب میں مکے والوں سے تنگ پڑ گیا کہ یہ سنتے ہی نہیں، دھیان سے مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں ساتھیوں کو۔ تو چلو طائف کے لوگ سنا ہے، کچھ شہری مزاج کے لوگ ہیں، ان کے پاس چلتا ہوں، اس کو سناتا ہوں، شاید وہی مان جائے، کوئی سمجھ جائے، ضد نہ کریں۔ تو کہتا ہے میں وہ اچھی امید لے کر گیا، لیکن جب 100 سرداروں جو سرداری کے دعوے دار تھے وہاں ان سے ملا تو انہوں نے بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا کہ اسے پتھر مار مار کے، روڑے مار مار کے شہر سے باہر نکالا۔ بچے میرے پیچھے لگ گئے، پتھر مار رہے ہیں، میں زخمی ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسی جگہ آئی کہ میں زخموں کی وجہ سے کمزور ہو کے گر گیا۔ جی، فرشتہ آ گیا میرے اس گرے ہوئی حالت میں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس قوم پہ جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا ہے ناجائز، یہ پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دوں۔ جی، سبحان اللہ۔ آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، غصے کا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں لوگوں کو مروانے کے لیے نہیں آیا، میں تو لوگوں کو منوانے کے لیے آیا ہوں۔ چلو یہ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے ان کی اگلی نسلیں مان جائے۔ اگلی نسلوں نے اس طرح مانا ہے کہ آج طائف کے سردار پوری دنیا میں پیسے بانٹ رہے ہیں، جہاں کوئی دکھی ہوتا ہے وہاں پیسے پہنچتے ہیں ان کے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا دوسری مجھے جو قلبی تکلیف ہوئی نا، وہ اس وقت ہوئی تھی جب لوگوں نے میری عائشہ پہ غلط الزام لگا۔ بڑی قلبی تکلیف تھی، گھڑی بھی بڑی مشکل کی تھی، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں میں بڑا شوق ہوتا تھا کہ نبی کے چہرے کو خوب سیر ہو کے دیکھیں، لیکن وہاں آنکھیں ٹکانا مشکل ہو جاتی تھی، ہمت نہیں پڑتی تھی۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان دنوں اتنی پریشانی ہوئی کہ رسول اللہ نے بلایا لوگوں کو، ممبر پہ بیٹھے اور سمجھانے لگے، لیکن منافق اپنا رول ادا کر رہے تھے، شور شرابہ، شور شرابہ۔ آپ کہیں چپ ہو جاؤ میری بات سنو، چپ نہیں ہوتے، تو تنگ پڑ کے رسول اللہ نے کہا چلو جاؤ مسجد سے نکل جاؤ میری سے۔ اللہ، جو لوگ آنکھیں اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے وہ سن نہیں رہے بات، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی؟ اس اتنی بڑی تکلیف میں سبحان اللہ گزرے جیسے رب کو منظور تھا۔ سب سے بڑی قلبی تکلیف آپ نے اس کو بتایا، لیکن جب آیتیں نازل ہوئیں قرآن مجید میں اما عائشہ کی برات کی، تو وہاں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ جی، یہ طوفان اٹھا تھا نا بہتان کا، اسے یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف اور صرف تمہارے لیے ایک شر تھی، نہیں، یہ صرف اور صرف شر کافروں کے لیے ہوتی ہے، بل ہوا خیر لکم۔
اس میں خیر ہے تمہارے لیے. مومن پہ جو آزمائش کی شکل میں آتی ہیں کچھ چیزیں چھوٹی موٹی، یہ تو خیر ہوتی ہے اس کے لیے. سبحان اللہ. واللہ یحب الصابرین، وہ تو محبت کرتا ہے. جی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ماں نال بہتی محبت کنوں ہوئے گی؟ وہ بھی کسی نے سمجھانا نہیں کی جی جنڈ ماری سڑتی ہے. جی چلے زیادہ زور سے نہ مارے، باپ تو ٹھیک ٹھاک ٹھوک دیتے ہیں نا. کیا ان کو محبت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. اب اپنی زندگی تو ختم جب اولاد ہو جائے پھر تو اولاد کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. میرا تو مسئلہ ختم ہو گیا. جی پھر ساری محنت اولاد کے لیے شروع ہو جاتی ہے. جی ماں تو خیر ہوتی، ماں ہے کیا کریں. سبحان اللہ. لیکن مار ہی دیتے ہیں نا کبھی نہ کبھی. جی اس مار میں بھی میرے لیے خیر ہوتی ہے تبھی نا. مقصد ہوتا ہے کہ اس سے یہ کام نہیں کرنے دینا اسے. سبحان اللہ. بچہ چھری مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، ماں نہیں دیتی. جان دے سکتی ہے، چھری نہیں دے سکتی، کیونکہ خطرہ ہے کہ چھری دوں گی تو یہ کہیں نقصان کر لے گا اپنا. اسی طرح بہت سی چیزیں جو مومن مانگتا رہتا ہے اللہ نہیں دیتے، اس میں بھی خیر ہوتی ہے. جی یہ اس کی طرف سے خیر ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دولت کسی کو دینا یہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، یہ تو بڑی زبردست قسم کی آزمائش ہوتی ہے. جی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. سبحان اللہ. جی ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. نمازیوں کے لیے میں ترجمہ نہیں کر رہا جان بوجھ کے، کیونکہ وہ تو نمازی ہوتے ہی نہیں اللہ کے ساتھ، عمل نماز والا بس کر رہے. فویل للمصلین الذین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت، نماز پڑھنے والوں کے لیے. ویل ہلاکت ان کے لیے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح ویل کا لفظ ایک دوسری صورت ہے اسی پارے کی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا. خرابی اس بندے کے لیے جس نے مال اکٹھا کیا اور 90 کے چکر میں پڑا رہا. 99 کے چکر چ میرا خیال ہے کدو 100 ہوئے گا، کدو 100 ہوئے گا، کدو 100 ہوئے گا. 100 کردہ کردہ بے ایمان ہو جاندہ. اللہ ویلن اس مال اکٹھا کرنے والے سرمایہ دار کے لیے ہلاکت و بربادی. اسی طرح ویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی جو نماز کا عمل کرتے ہیں لیکن ہم من صلاتہم ساہون. سہو، ساہون کا مادہ سہو. جی بس ایسے ہی ہو گیا، کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، وہ بھول جائی لگ گئی ہے. یعنی اندر چیز کیا ہے وہ بھی پوری طرح واضح نہیں، اسے کہتے ہیں سہو. وہ ایسی غلطی ہو جاتا کہ جس کے اندر کا کوئی جذبہ بھی پوری طرح واضح نہیں ہے. جی کچھ ہے بھی خیال کہ رب کہنے نے راضی ہوں چلو پڑھ ہی لئیے.
جی کچھ یہ بھی کوئی نماز پڑھ لیں گے تو لوگ اعتماد زیادہ کرنے لگ پڑیں گے، پھر چھری چنگی چلا لیں گے، یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ، عمل نماز کرتے ہیں لیکن اندر کوئی جذبہ پکا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسی نماز ہے، یہ کیسی نماز؟ الذین هم یراؤن، جو صرف اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ مجھے نماز پڑھتا دیکھ لے۔ ہم یراؤن، جی دکھانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے۔ میں اکثر درسوں میں چھوڑ دیتا رہتا ہوں کہ نماز اور صدقے کا بڑا جوڑ ہے آپس میں، بہت سے عملوں کا جوڑ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر نماز سچی ہے تو صدقہ بھی سچا ہوگا، اگر صدقہ سچا ہے تو نماز بھی سچی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کٹھا بار 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 نماز قائم رکھا کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو، یہ جوڑ ہے۔ شروع جہاں بات ہوتی ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ایمان والوں کی علامت۔ شروع سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے، ہدایت کے کس سے شروع ہوتے ہیں کہ ہدایت کیا ہوتی ہے، ہدایت کے اسباب کیا ہوتے ہیں، ہدایت کے لیے مجھے محنت کیا کرنی ہوتی ہے، ساری صورت اسی موضوع پہ۔ سبحان اللہ۔ وہ ہدایت ہے کیا؟ جی وہ ہے کیا ہدایت؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے ہدایت جو پچھلی صورت میں اس کا خلاصہ بیان ہوا ہے سورۃ الفاتحہ میں، اور اس میں بھی بار بار یہ قصہ آتا ہے۔ لا تجعلوا للہ اندادا، ہدایت یہ ہے کہ پکار کر لے، لا تجعلوا للہ اندادا، پکار کرتے ہوئے اپنی پکار میں کسی اور کو شریک نہیں بنانا، صرف اللہ کو لو منگنا، کسی اور کو نہیں منگنا۔ یہ بڑا جوڑا ان کا۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ نمازاں پڑھنے ہوں، کوئی یقینی چیز کوئی نہیں اندر۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، لوگوں کو کھان لگ گئے۔ اب نماز کی بات چلتے چلتے ایک دم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، سوالیاں نو کچھ نہیں دیندے، سوالیاں نو ڈکتے رہندے نے، روکتے رہندے نے۔ ایک ہوتا ہے وہ سوالی بیچارہ مجبور ہوا، زندگی میں کبھی مانگنا پڑ گیا، مجبور ہو گیا۔ ایک ہے جنہوں نے پیشہ بنا رکھا ہے، کاروبار بنا رکھا ہے۔ جو کاروبار بنا کے رکھتے ہیں
ان کو بھی مرشد کہتے ہیں مانگنے آ جائے تو کچھ نہ کچھ دے کے جان چھڑا لیا کرو، بکواس نہ کیا کرو، ان کو گالیاں نہ دیا کرو، ان کو جھڑکیاں نہ دیا کرو، ان کو پتہ ہے یہ جھوٹے سائل ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ اللہ 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 جی 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 بربادی ہے اس نمازی کے لیے جس کے اندر جذبے سچے نہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، مانگنے والے انہوں روکتا ہے، نیڑے نہیں ہونے دینا، پرا جی یہ کیسی نماز ہے جو مانگنے والوں کو روک رہا ہے؟ جی بار بار تذکرہ آتا ہے، یہ تو خیر جوڑ ہے اللہ نے لگائے ہوا ہے، لیکن جو اندر بات سمجھ آتی ہے نا وہ یہ نمازی کی ہے، صدقے دین والا کی ہے، جی محنت میں نے کی، مزدوری میں نے کی، ملازمتیں میں نے کی، کاروبار میں نے کیا، دن اور رات محنت کی، جی کمائی ہوئی، اندر تو یہ بات ہوتی ہے کہ میری محنت ہے، میری کمائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بات شروع ہوئی صدقے کی، وہ جو میں نے پہلے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی شروع میں، جی میں نے کمائی کی، میں نے محنت کی، میں نے مزدوریاں کی، جب حکم آتا ہے صدقے کا تو اللہ کہتے ہیں تو کی مما رزقناہم، میں شاعری ہونی چاہیے بچ میں کہنا میرا کی ہے جڑا دین والا ہے دا حکم ہے، بدماشیاں نہ کرتا روی، میری دولت کا اسراف نہ کرتا روی، ونڈدا روی، ضرورت منداں نو دیندا روی، ونڈدا روی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا دتے آ ونڈدا روی ہے تے میرا دتے آ، لیکن میں راضی ایڈا ہونا اس عمل تے کہ جنہوں میرا دتے آ سمجھ کے کچھ ونڈے وہ دیندا کسی اور نو پیا، میں اپنے نا او دا قرضہ لکھ لینا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مولویوں کی اکثریت جو ہر جہالت کے زمانہ میں اللہ کہتے ہیں یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں نو آکی رکھنا شادولا جھولیاں بھر دیندا ہے، پتراں دی لینا لا دیندا ہے، لوگوں کو یہ پکواتے رہنا علی حجویری برکتاں پا دیندا ہے، جی اللہ باؤ لکھ بیڑے دھک دیندا ہے، پٹھیاں سدھیاں سنا سنا، اور رب کو منگنے جو ہی نہیں رہ جاندے، ادھر ادھر ہی دھکے کھاندے رہندے نے۔ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ 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 ایک معنی، اور دوسرا معنی یصدون عن سبیل اللہ،
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، یصدون عن سبیل اللہ۔ جو کچھ کولے انہوں دتا جائے تے جنہیں دتا ہے وہ اس تو بہتا دیتا ہے، وہ اس تو جی مولوی ادھر جان ہی نہیں دیندے بندیاں نو، قبراں دے پجاری، قبراں دے پجاری، قبراں دے پجاری، اللہ جی دے او دے کولوں منگن، او دے کولوں منگن والے رستے تے ٹرن تے دیندا بھی بدلے جو بہتا ہے تے جنت بھی صدقے والے آندے نہ کر دیندا ہے۔ اس رستے سے لوگ روک دیتے ہیں لوگوں کو۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ یہ جوڑ ہے آپس میں، بار بار قرآن میں تذکرہ آتا ہے نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جب نمازی بننے لگتا ہوں، میں جب نمازی بننے لگتا ہوں تو اس میرے نمازی بننے کے پیچھے قرآنی ایمان کی طاقت ہونی چاہیے جی، قرآنی ایمان کی، ضعیف روایتوں والے ایمان کی نہیں، قرآنی ایمان کی طاقت ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ جب پیغمبر کو نماز کا حکم دیتے ہیں قرآن مجید میں تو حکم بعد میں، پہلے اللہ کہتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کہتے ہیں اقم الصلاۃ۔ جب ایمان کے پیچھے، نماز کے پیچھے قرآنی ایمان کی طاقت ہوگی تو پھر نماز میں یہ طاقت بنے گی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز کے پیچھے نہیں ہوگی تو رب دے سجدے بھی کرتا رہے گا تو قبراں دے سجدے بھی کرتا رہے گا، وہ نماز کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اور بھی اسے دیکھا دیکھی نمازی بنیں گے، رب والے پاسے پھر جانا ہی کوئی نہیں ہونا، جو اسے دیکھ کے نمازی بنیں گے، اس کے عمل کو دیکھ کے۔ سبحان اللہ۔ ایمانی قوت پیچھے ہونی چاہیے جی جی، ایمانی قوت اگر پیچھے ہوگی تو میں نماز پڑھنے کے باوجود جہاد سے ڈرنے والا نہیں رہوں گا۔ منافق ساری نمازیں پڑھتے ہیں لیکن جہاد دے تے نہ تو بھی ڈردے نے، جہاد والے پاسے تو جانا ہی نہیں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ صف میں صفوں کا تذکرہ ہوتا رہا اور میں 2 دن یہ شور ڈالتا رہا، نمازی وہ ہوندا ہے جڑیاں آپو نہ پڑھے، نماز دیاں صفاں بنان دی محنت کرے، نمازیاں دیاں صفاں بنان دی محنت کرے۔ جب نماز پڑھنے والا نمازیوں کی صفیں بنانے کی محنت کرے گا تو اسے شوق پیدا ہوگا، ہائے کدی سارے لڑ کے کافراں نال لڑ پویے تے جانا دے دئیے تے جنت پکی ہو جائے۔ نمازوں میں بھی صفے اور جہاد میں بھی، ان الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا
کأنہم بنیان مرصوص. سبحان اللہ. یہ بڑا جوڑ ہے اس بات کا آپس میں. جی نماز نال مال بھی قربان کرنا، نماز دی تائید ہے کہ نماز پڑھدیاں شہادت شوق شہادت جنم لے تو یہ میری نماز کی عملی تکمیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پچھلی صورت میں تلقین تھی کہ اس نماز میں شوق شہادت آنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت میں یہ نماز تو نماز وہ تو ہے ہی، لیکن نماز اور انفاق کا چونکہ جوڑ ہے تو پھر سنو، اگر اس نمازوں سے شوق شہادت پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر مال قربان کرنے کی عادت ڈالو نمازوں کے ساتھ. جب مال قربان کرنے کی عادت ہوگی تو پھر جان کی بازی لگانے کا بھی شوق جنم لے گا. سبحان اللہ. ایسے نہیں کام چلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حدیث یاد آ گئی آج، مرشد کے فرمان ہے، کیا کہنے. ایک بندے نے نیکیاں کرتے 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 نیکیاں اعمال صالحہ کرتے 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 جان دے دی. وقت ایسا آیا کہ جان چلی گئی. لیکن اس ہمیشہ نیکیاں کر کے مرنے والے نے نیکیاں کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، صدقے کرتا رہا، نہ اس کی کسی مشرک سے لڑائی ہوئی، نہ اس کی کسی مشرک سے لڑائی ہوئی، اور نہ ہی موقع ملا. یہ ترستا بھی نہ رہا کہ ہائے کبھی موقع ملے. یہ چیز بھی پیدا نہ ہوئی، نہ لڑائی ہوئی، نہ اسے لڑائی کا شہادت کا کچھ شوق کبھی پیدا ہوا. تو پھر یہ مات علی النفاق، یہ منافق ہو کے مرا. اللہ اللہ. نمازیں، شوق شہادت، ضروری ساتھ انفاق فی سبیل اللہ. اگر انفاق فی سبیل اللہ نہیں تو پھر نمازیں ٹھیک نہیں، پھر شہادت کا شوق نہیں. آخری بات یہ کہ پھر جنت پکی نہیں. جی سبحان اللہ. لہذا اس صورت میں جو اصل چیز بیان کی جا رہی ہے کہ یہ دولت کافر اور منافق تو اسے عزت سمجھتا ہے، چھپ چھپ کے مشورے کر دینے. یہ جو مدینے سے لوگ آئے ہوئے ہیں انہوں تے پیسے نہ خرچ کریا کرو. پیسے خرچ کرتے رہے تے بھی ایک دن کھلو جان گے، اگے ہی سارے چودھری بن گئے، یہ بھی بن جان گے، سانوں کسی پوچھنا ہی نہیں. اے مصیبت. تو یہ مشورے کرتے ہیں آپس میں کہ ان پہ مال خرچ نہ کرے. مومنو، آخری گل مومنہ نال صورت کی، مومنو منافقوں کا یہ ناز اور یہ تکبر توڑ دو. وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ اسی پیسے دینے ہیں تو انہوں کا کوئی سکھ پہ وقت گزرتا ہے. جی ان کو ان کے اوپر مت خرچ کرو، یہ ناز ان کا توڑو. یا اللہ وہ کہ دھیاں پتروں کی ایڈی فکر نہ کریا کرو جنہ مال خرچ کر کے اپنے غریب ساتھیاں نو تگڑا کرن دا شوق پالیا کرو. سبحان اللہ
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مال اکٹھا کرنے واسطے بے ایمان ہو جاندے ہو. اولاداں نو وڈیاں وڈیاں ملازمتاں تے بہتیاں تعلیماں دعان واسطے کر کے گند میں لاندے ہو کمائیاں چ. اس کا مطلب ہے کہ تمہاری یہ نمازیں سبحان اللہ سبحان اللہ ان میں اللہ کی یاد والی بات کوئی نہیں. نماز تو اللہ کی یاد ہے. سورہ جمعہ میں گزرا جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں پہلے قرآن دیا تلاوتاں بہتیاں کر پھر نمازاں قائم کر، یہ بھی نال ضروری ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. میں سمجھتا ہوں بات تو مکمل ہو گئی. بے حیائی تو تاں ٹکے گیا تھے پیچھے قرآنی طاقت ہوئی تو بات تو پوری ہو گئی. رب کی نافرمانیوں سے نماز تبھی روکے گی جب پیچھے قرآنی قوت ہوگی تو. لیکن اگلا فکرہ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. یہ نماز رب کے ذکر سے مملو ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز میں اللہ کے نزدیک نماز تو اتنا بڑا عمل ہے یہ ایڈا کمزور تو سوکھا عمل نہیں. یہ وڈے بندے عمل کرتے ہیں سچیاں نمازاں والا. ہر کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. سورہ بقرہ میں یہ بار بار آتا ہے حکم. اے ایمان والے ہو صبر کر کر کے نمازاں پڑھ پڑھ کے میں اللہ کو مدد منگیا کرو. یہ ذکر کا ایک سب سے اونچا درجہ ہے. میں اللہ کو منگیا کرو. اے ایمان کے دارو صبر کر کر کے اور نماز پڑھ پڑھ کے استعینوا اور میری مدد منگیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز پڑھ دیا میں ڈگ پیا رب کے سامنے دعائیاں پڑھ لگ پیا. میرے کو کچھ نہیں ہوں پیش کرن جوگا. آپ آ کے ڈگ پیا رحم کر دے میرے اتنے. تیرے کے متھا ٹیک دیتا ہے رحم کر دے میرے اتنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 مکڑ تے گل آئی تے پھر رون لگ پیا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. بظاہر تو پڑھ سڑی ہے پتہ نہیں کچھ بنے کہ نہیں بنے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اے میرا پروردگار میری آخری عرض ہے کہ منو جدا نمازی بنا. منو وے وے کہ دوجے بھی نمازی بن جان. مقیم الصلاۃ. سبحان اللہ
سبحان اللہ. او توحید دا سبق دین والے ہو، او قرآن سنان والے ہو، او حق دے نمائندے ہو. آندیاں نے مشکلات دے مصیبتاں کوئی گل نہیں، جنیاں بہتیاں اُنّا ہی وڈا صبر کر کے میرے کولوں بہتا بہتا منگ دے رہی ہو. سبحان اللہ. تے بہتیاں نمازاں پڑھ کے میرے کولوں بہتا منگنا پوے تے کوئی یہ نہیں سمجھنا کہ وڈے لوگ تو پڑھدا ہی کوئی نہیں، انہاں دیاں موجاں نے، اسی سجدے کر کر کے تھک چلے ہاں. نہیں وڈا شڈا کوئی نہیں جی ہو رہے. میں اللہ نے پوچھتے ہو تو میں تمہوں دساں میرے کاغذاں میں جو وڈا عمل کی ہے جی صبر کر کر کے نمازاں پڑھنیاں. انہا لکبیرۃ، انہ لگے ہے، کبیرۃ خبر دے اتے لام لگے ہے. انہا لکبیرۃ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چھوٹا عمل نہیں جائے، یہ وڈا عمل جائے. ہر کوئی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 نمازاں قائم کرنیاں جے. نمازاں قائم کرنے کا مطلب ہے جی جی اپنی نماز رہ جانا تے کجا تے دوجیاں نوں بھی پیچھے نہیں رہن دیندا. یہ ہے مقیم الصلاۃ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جب اس محنت میں لگ جائے آپ بھی نماز اول لگ گیا، دوجیاں نو بھی نماز اول لگتا پھر دے. اوے جس لئے آپ پہ نمازاں پڑھتا ہے اس ویلے تے رب کو منگدے پیا، اس ویلے تے رب بغیر ہوندے پیا. اے کوئی ویلا ہے ایدی سارے عملوں دی خلاصے دا تے بنیاداں دا. اس ویلے تے اے رب نال رجھا ہویا ہے، ایک منگن والا ایک سنن والا. اس ویلے تے تیجا بچرا ہی کو نہیں جاندا جی. جس لیے ادھر فارغ ہوئے کوئی کام کاج کرنا، کوئی محنت کرنی، کوئی دکان چلانی، کوئی مزدوری چلانی. اے جس لیے آپ رب کو منگدا منگدا ویلا ہوندا ہے تے دوجیاں نو نماز والے محنت کرن لگ پیندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوجیاں نو نماز ول بلان دا مطلب ہے اینو جی جڑے محنت دا وقت سی او محنت دی بجائے صبر نال گزار دے پیا. کمائیاں تو صبر کیتا ہویا سو، ملازمتاں تو صبر کیتا ہویا سو، یہ محنت ایک مسلسل کرنا پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 اسے کول کچھ مال ہوئے تے قربان کرن تو بھی دریغ نہ کرے، کیونکہ صبر تے کیتا ہویا سو، مال والے پاسیوں پرواہ نہیں کرتا پیا. جی جن نے صبر کیتا ہے میں اللہ نے وعدہ کیتا ہے میں اللہ دے نال ہوں. میرے وعدے نو اوے مومنو اینا غریباں مسلماناں ہوتے اینا نمازیاں ہوتے مال خرچ کر کر کے میرے وعدے نو پورا کریا کرو.
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یاد رکھیو نمازیوں اپنا آپ وقف کر دیتا ہے. رب دا انہاں نال وعدہ عن ذکر اللہ، رب دا وعدہ ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. جیڑا نہیں ویکھدا نمازیوں دی محنت نو، غریب نمازیوں تے خرچ نہیں کردا، فاولئک هم الخاسرون. جنہ مرضی کٹھا کر لوے دا کچھ نہیں بننا. میں رب نے بڑھنے نہیں دینا، یہ گھاٹے نہیں مک سکتے. جنہیں انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرنا تے نمازیاں غریباں نو ہاتھ نہیں پوانا، نو نو اولئک هم الخاسرون، یہ گھاٹے والے ہیں. ان کے گھاٹے کبھی پورے نہیں ہوں گے. کیا کروں، وقت بہت نازک ہو گیا. اگلی آیت پہ میرا دل چاہتا تھا کچھ بیان کروں اللہ کی توفیق سے، لیکن چلیے اگلے درس میں سے ہی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. یا اللہ تیری رحمتاں دا مہینہ، اس رحمتاں دے مہینے چ سانو سچا صبر والا نمازی بنا دے. سانو سچا صبر والا نمازی بنا دے. سانو سچا صبر والا نمازی بنا دے. سانو سچا قرآن دا قاری بنا دے. اس قرآن دے مہینے سانو قرآن دا سچا تالی بنا دے. اللہ سونا سانو او نمازی تے او تالی بنا دے جنہاں دیاں محنتاں تانوں چنگیاں لگدیاں نے، جنہاں دیاں محنتاں نوں تو پسند کرنا ہے، جنہاں دیاں عبادتاں دا تذکرہ تو اپنے فرشتیاں دے سامنے فخر نال کرنا ہے. سانو عبادت گزار بنا دے. اللہ کریم جی یہ مہینہ تواڈیاں دیناں دا مہینہ، تواڈیاں سخاوتاں دا مہینہ، تواڈیاں میزبانیاں دا مہینہ، مسلماناں دی خوشیاں تے اس مہینے نو ختم کیتا ہویا جے. اللہ کریم جی سچے مومناں نو انہاں دی محنت تے خوشیاں دیاں اجازت دین والا مولا سانو بھی اس زندگی دی مہلت وچ سونیاں عبادتاں دیاں انیاں توفیقاں دے دے کہ جدوں ساڈی بھی موت آوے تے خوشیاں نال آوے، اودے وچ خوشیاں ہی خوشیاں اگوں پیش آون. سانو اپنی رحمتاں دے نال چھوٹے وڈے سب معاف کر کے سانو اپنیاں سونیاں عبادتاں دیاں توفیقاں دے دے. سانو سونیاں صدقیاں دیاں توفیقاں دے دے. سانو سونیاں تبلیغاں دیاں توفیقاں دے دے. سانو سونیاں جہاداں دیاں توفیقاں دے دے. جی کمزوراں نو تو آزما تے سکنا ہے پر ظالماں دے سپرد نہیں نا ہمیشہ وتے کردا. تیری عادت ہے مظلوماں دی مدد کرنا. اج مسلمان دنیا تے مسلمان اخوان جو ہی رہ گئے نے بس انہاں دیاں بے عملیاں تے کمزوریاں دی وجہ تو اج کفر چڑھ گیا ہوتے، لیکن کوئی کفر دے ظلماں دی حد ہی کوئی نہیں رہ گئی. میرا اللہ مسلمان عورت دی عزت بھی لٹ دی ہے. مسلمانوں دے بچے ماں دیاں ددھاں نوں ترسدے نے. سبحان اپنی رحمتاں کر دے، اپنی رحمتاں کر دے، اپنی رحمتاں کر دے. سانو معافیاں دے دے، سانو معاف کر دے، سانو معافیاں دے دے. کشمیر دے مسلمانوں دی مدد فرما. کدوں دے قربانیاں پہ دیندے نے بیچارے. فلسطین دے مسلمانوں دی مدد فرما. ہر مسلمان ملک وچ ظالم کافراں نے لڑائیاں تے پانڈ پوائے ہوئے نے.
سارے ملک وچ کھپ پوائی رکھتے ہیں، کھپ پوائی رکھتے ہیں۔ اللہ انہاں ظالماں نو ذلیل کر، مظلوماں دی مدد فرما، رحم کر میرا اللہ۔ ربنا تقبل منا، ساڈیاں دعاواں اپنی رحمت نال قبول کر، سانو معافیاں دے اس رمضان وچ، معافیاں دے دے کے انج پاک و صاف کر دے کہ آخری لمحے زندگی دے تک اسی طرح پاک رویے کوئی گند نہ وچ پوے، تے پھر سانو بغیر پوچھیاں جنت وچ داخل کر دے یا ذل جلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔